میری زندگی ہے، علی کا نام میری زندگی ہے، علی کا نام میری بندگی ہے، علی کا نام میری زندگی ہے۔ اسے کعبہ کہوں یا جان کعبہ، اسے کعبہ کہوں یا جان کعبہ، ولادت جس کی کعبہ میں ہوئی ہے، ولادت جس کی کعبہ میں ہوئی ہے، علی کا نام میری زندگی ہے۔ اور علی کا ہے گھرانہ، وہ گھرانہ علی کا ہے گھرانہ، وہ گھرانہ سخاوت کی رسم جن سے چلی ہے، سخاوت کی رسم جن سے چلی ہے، علی کا پیار میری بندگی ہے، علی کا نام میری زندگی ہے۔ اور زمین پر سو رہا ہے اللہ اللہ، زمین پر سو رہا ہے اللہ اللہ، جہاں والو علی آخر علی ہے، جہاں والو علی آخر علی ہے، علی کا پیار میری زندگی ہے، علی کا نام میری بندگی ہے۔ بہت شکریہ، سبحان اللہ۔ اچھا، ہم تذکرہ کر رہے ہیں آج حضرت علی کربلا وجہ کی فضیلت کا۔ ایک سوال آپ سے کرنے کی جسارت کرنے والی ہوں، لیکن اس سے پہلے تمہیداً کچھ مجھے اپنے کوشچن کو کوٹ کرنے کے لیے کچھ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنا ضروری ہے تاکہ وہ جسٹیفائی ہو جائے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یمن کے غزوے میں شرکت کی، جس میں مجھے آپ سے کچھ شکوہ ہوا۔ جب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی کا ذکر کرتے ہوئے ان کی تنقیص کی، تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا، اے بریدہ، کیا میں مومنین کے جانوں سے قریب تر نہیں ہوں؟ تو میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ اس پر آپ نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ کچھ انہی الفاظ کے ساتھ، جس میں غدیر خم کے مقام کا ذکر ہے کہ جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسمیں لی تھیں۔ ایک یہ کہ کیا میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہارے قریب نہیں ہوں، دوسری یہ کہ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے بڑھ کر حقدار نہیں ہوں، اور تیسری دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، اے اللہ، تو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اے اللہ جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ، اور جو اس کی نصرت فرمائے اس کی تو نصرت فرما، جو اس کی اعانت کرے اس کی تو اعانت فرما۔ آج کل ہم وہ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ ہم ادھر سے یہ بھی سنتے ہیں کہ علی مولا نہیں کہتے آپ، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اس خطبے کے بعد سے وہ بھی حضرت علی کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مناسبت سے علی مولا کہہ کے بلایا کرتے تھے، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ رسول پاک نے جن معنی میں، جس مطلب، جس مفہوم کے ساتھ مولا کا لفظ استعمال کیا، ہم اسی کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں. تو کیا یہ غلط ہے یہ طرز تخاطب؟ اچھا، اور میں یہاں پر چونکہ حضرت علی کا ذکر ہے، میرا دل کرتا ہے میں ہی سارے جواب دوں، اس لیے کہ وہ محبت اور غلامی کا ایک رشتہ ایسا ہے. تو حالانکہ حق تو آپ کا ہے، لیکن میں عرض کروں کہ آپ نے جو حدیث مبارک پڑھی اسی سے ملتی جلتی حدیث مبارک ہے. ایک گروہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا تھا، اچانک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم محفل میں آ گئے. جی تو یکا یک نہ جانے انہیں کیا ہوا، وہ اٹھے اور باہر چلے گئے. اور باہر جانے کے بعد بولتے ہیں کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ ہم نے تو حضرت علی کو دیکھا، نہ علی کو کسی نے داخل کیا، نہ ہمیں کسی نے باہر جانے کے لیے کہا. ہم باہر کیوں آ گئے؟ اپنے آپ پر انہوں نے ملامت کی اور تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ آ کر وہاں پر بیٹھ کے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے سراوی ہے، وہ دوبارہ آ کر وہاں پر بیٹھ گئے. حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قسم فرمائی. آپ نے فرمایا قسم ہے نہ علی کو میں نے داخل کیا نہ تمہیں میں نے باہر نکالا. خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حضرت علی کو محفل میں داخل کیا اور بغض علی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے میری محفل سے تمہیں باہر نکالا. سبحان اللہ. تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان مبارک ہے. اور جو آپ نے غدیر خم والی حدیث پڑھی ہے، اس کو تو میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے جتنے راوی ہیں شاید اتنے راوی مجھے کسی حدیث کے نہیں ملے. کم و بیش 120 صحابہ کرام سے یہ حدیث مبارک راوی مروی ہے. اور اصل میں معاملہ کیا تھا؟ اس لیے کہ وہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہونی تھی، لہٰذا آپ نے یہ بتا دیا تھا کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور وہ دراصل حضرت علی کی دستار بندی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ کھڑا کیا اور بتایا کہ آج کے بعد نبی نہیں ہوگا، اب ولایت شروع ہوگی. اور ولایت کا دروازہ منبع اگر کسی کو بنایا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پہنا کر غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کو بنایا ہے. بتا دیا اب نبوت نہیں چلے گی، ولایت چلے گی. اور ولایت کا منبع، مادن، مخرج اور مصدر اگر کسی کو بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بنایا. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں وہ ولی ہی نہیں ہے کہ جس کے سینے میں علی کی محبت نہ ہو. تو وہ ایک دستار بندی تھی جو سرکار نے سب کے سامنے 3 مرتبہ، جس طرح آپ نے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ کیا حق نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا. 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے تاکہ سب دیکھ لیں، جس میں تمام برگزیدہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، جس میں سارے صحابہ. اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما حضرت علی کے پاس آئے کہ علی اب نہ دن سورج ایسا نکلتا ہے، نہ سورج غروب ہوتا ہے، نہ صبح نہ شام ہوتی ہے کہ جب مومنوں کے سینے آپ کی محبت سے نہ دھڑکتے ہو. لہٰذا آپ ہمارے مولا ہیں. جب شیخین نے ان کو مولا مانا اور جب ختمی مرتبت نے سب کے سامنے ان کی مولائیت کا ایک حلف لیا، ولایت کی ایک دستار کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو علی کو اپنا مولا نہ مانتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، کیا فصاحت و بلاغت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں شہر علم ہوں اور علی دروازہ ہے، میں مدینۃ الحکمت ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اتنے خوبصورت ہیں، یعنی منصب اور دولت مل جانے سے لوگ بدل نہیں جاتے، پہچانے جاتے ہیں. میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، اور میں نے تیری عبادت کی نہ تیری جنت کے لالچ میں نہ تیرے جہنم کے خوف میں نے تیری عبادت کی تیری رضا کے لیے. اور حضرت علی نے فرمایا نا کہ میں جنت سے زیادہ نماز سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا ہے. تو یہ جو خوبصورت اقوال ہیں اور یہ سب کچھ اس کے بارے میں ہم آپ فصاحت، بلاغت، تفسیر، مفسر، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے راوی قرآن کے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے علم حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سیکھا. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ مولا کائنات نے بہت کلام ہے یوں تو آپ کا، لیکن آپ کا مشہور و معروف کلام جو ہے نہج البلاغہ، جسے ہمارے علماء میں سے جناب سید رضی نے جمع کیا مختلف کتابوں سے. آپ کے خطبات ہیں، آپ کے خطوط ہیں، آپ کے کلمات خسار ہیں، جو مل سکے ان کو آپ نے جمع کر کے اس کا نام نہج البلاغہ رکھا اس کتاب کا. تو میں آپ سے عرض کروں کہ مولا کائنات نے اپنی زندگی میں ہی جب آپ سے پوچھا کہ آپ قرآن کی تفسیر و تعویل اس طرح سے کر دیتے ہیں جیسے قرآن آپ کے سامنے ہے، تو آپ نے کہا کہ اس کا تم نے مجھ سے وجہ نہیں پوچھی.
وہی تو پوچھ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آنکھ کھولتے ہی لعاب دہن قطمی مرتبہ چوسا ہے. رسول نے اپنے لعاب سے وہ علم میرے سینے میں منتقل کیا جو قیامت تک میں ایک ایک تعویل کی ہزاروں تک تعویلیں نکال سکتا ہوں. میرے سینے میں ختمی مرتبت کا لعاب مبارک ہے جس میں خزانے پروردگار نے تمام علوم جو ہیں اپنے نبی مکرم کے سینے میں اتار دیے. بالکل صحیح. تو جناب اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گی اور میں اس میں ایک نقطہ ذرا آپ کو میں بیان کر دوں ذرا مفتی صاحب آپ کی اجازت سے. ڈاکٹر صاحب نے اسٹارٹنگ میں جو ایک روایت پڑھتے ہوئے اپنے کلمات میں سے گزر گئے تھے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. جی 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 یہ روایت برادران اہل سنت کی. انظر الی وجہ علی فی العبادہ بہت سارے صحابہ کرام علی فی العبادہ. جہاں پہ دیکھیں علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے, ان کا ذکر کرنا عبادت ہے. برادران اہل یہ سنت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشہور کے الفاظ. 7 میں یہ روایت موجود ہے. اور کس سے موجود ہے؟ جی جناب حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی دیکھ رہی تھی رسول حجرے میں موجود ہیں, تمام اصحاب موجود ہیں. ایک باریک سا پردہ ڈال دیا کرتا تھا اپنے امہات المومنین کے لیے. آپ اس میں دیکھ رہی ہیں, دیکھتی ہیں اپنے بابا کو دیکھتی ہیں, حضرت ابو بکر کو دیکھتی ہیں. جب دیکھتی ہیں کافی دیر غور سے دیکھتی ہیں, جب ملاقات ہوتی ہے والد سے تو کہتی ہیں میں آپ کو بابا رسول کی بزم میں دیکھتی ہوں اور یہ دیکھتی ہوں کہ آپ رسول کی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں, توجہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ بار بار جو ہے علی کے چہرے کو تکنا شروع کر دیتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں نے خود اپنے کانوں سے رسول کو یہ کہتے سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت. بالکل صحیح. اگر مقصد علی کی محبت پوچھنا ہو تو جناب ابو بکر سے پوچھیے. بالکل بالکل. سو یہاں پہ بریک کے لیے ہم رکنا چاہیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک سوال جو میں چھوڑتے ہوئے جانا چاہ رہی ہوں آپ کے لیے مولانا صاحب, وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفہ ہیں, ان کے سامنے ایک واقعہ پیش ہوتا ہے. ایک عورت جس کے ہاں 7ویں مہینے میں بچے کی ولادت ہو جاتی ہے اور آپ حج جاری کر دیتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لے آتے ہیں اور ان کے ساتھ معاملہ ڈسکس ہوتا ہے, تو آپ پھر بتاتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ آج اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. سو یہ علم جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پہ عطا کیا تھا, کچھ اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ ہم سے بات کریں کہ جو ان کا مقام خلفائے راشدین میں اور اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت قرآن کا عالم اور مفسر قرآن ہونے کی حیثیت سے ہے, اس کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے اور پھر آپ سے ملاقات. سلام اللہ علی احباب کا یا علی, سلام اللہ علی احباب کا یا علی, اسد اللہ علی ولی اللہ, علی اسد اللہ علی ولی اللہ, علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر. جس کو اللہ رکھے دوست وہ انسان علی, وجہ اللہ ولی رکھی ہے پہچان علی, ہے لسان اللہ ولی ناطق قرآن علی, اے میرے مرشد و آقا میرے ایمان علی, برزخ و قبر میں محشر میں نگہبان علی, دور قدموں سے نہ رکھنا مجھے ایک آن علی, تجھ سے جڑ جاؤں گا مولا تو سور جاؤں گا, میں تیرے عشق میں ڈوبا تو ابھر جاؤں گا. سلام اللہ علی احباب کا یا علی, سلام اللہ علی احباب کا یا علی, اسد اللہ علی ولی اللہ, میرے سرکار حسین ابن علی کے بابا, سرخ پرچم کے نگہدار چری کے بابا, 11 معصوموں کے سردار سبھی کے بابا, قتل محسن کے عزادار کلی کے بابا, بی بی کلثوم کے زینب کے مثالی بابا,
قائم آل محمد کے جلالی بابا سلام اللہ علی احباب کا یا علی اسد اللہ علی ولی اللہ علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر چار غم ایسے ہیں جن پر تھا ولی کا گریا پہلا غم حضرت حمزہ کا کلیجہ چبنا دوسرا غم ابو طالب کا جدا ہو جانا تیسرا غم تھا بڑا رحلت محبوب خدا چوتھا غم تھا غم زہرا جو لحد تک پہنچا دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی بدر کی آگ تھی جو کرب و بلا تک پہنچی لعنت اللہ والا دائے کا یا علی لعنت اللہ والا دائے کا یا علی اسد اللہ علی ولی اللہ علی اسد اللہ علی ولی اللہ علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر دشمن حیدر کرار خدا کا دشمن دشمن رب کا نبی سے نہیں کوئی بندھن ابن مرجانہ ہو ملجم ہو یشمر جوشن عرش اور فرش پہ دوزخ کا یہی ہے ایندھن لب قرآن سے ان لوگوں پہ لعنت اتری ان کی نسلوں میں علی سے نہ محبت اتری لعنت اللہ علی دائے کا یا علی لعنت اللہ علی دائے کا یا علی اسد اللہ علی ولی اللہ علی یا حیدر یا حیدر یا حیدر جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ. اچھا جی شکریہ. اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور جو میں نے سوال آپ کے سامنے رکھا تھا اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی اور علامہ صاحب آپ بھی کیونکہ اس سوال کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ جو میں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا رتبہ اور مقام ایک مفسر قرآن ایک مبلغ اور ایک خاص طور پہ عالم ہونے کی حیثیت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اکثر اوقات فیصلے آتے. کسی معاملے میں فیصلہ کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے رجوع کرنے کے بارے میں فرمایا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشیر تھے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی مشیر خاص حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جس میں ایک عورت جس کے ہاں ولادت ہوئی 6 ماہ میں تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج جاری کرنے کا فیصلہ کیا لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں یہ بچہ اسی عورت کا ہے. اور انہوں نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا دودھ پلانے کی کم سے کم مدت 2 سال ہے اور بقیہ بچے 6 ماہ تو 2.5 سال تو بقیہ بچے 6 ماہ کی جو ہے وہ حمل کی مدت ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہاں سے یہ فیصلہ نکال کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ فیصلہ رکھا کہ یہ بچہ اسی عورت کا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. جی بالکل میں نے اسی حدیث مبارکہ کو کوٹ کر کے کہا تھا لیکن سمجھانے کے لیے تھوڑا سا کیونکہ شاید ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو اگر آپ اس معاملے کو سمجھا دیں. میں عرض کروں کہ قرآن مجید برہان رشید کا واضح حکم ہے کہ حمل اور ایام رضاعت یعنی دودھ پلانے کی جو میعاد مقرر کی ہے قرآن نے وہ 30 ماہ مقرر کی ہے. جی 2.5 سال. تو اب صورتحال یہ تھی کہ اب قرآن نے 2.5 سال مقرر کر دی ہے. اب وہ ایک مقام پر 2.5 سال آیا اور اب یہاں پر 6 ماہ کا بچہ آ گیا. اور قرآن میں ایک مقام پر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو مدت ہے وہ تقریباً 3 سال ہے. لہٰذا جب ان دونوں کو تطبیق کیا اور 2.5 سال نکال دیے تو اب جو ایام حمل ہے وہ کم از کم مدت 6 ماہ بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور آج میڈیکل سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے. آپ تو خود ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں
کہ جو سیکنڈ ٹرائیمسٹر کے اینڈ پر جا کر وہ بچے کی جو ٹوٹل اعضاء ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور تھرڈ ٹرائیمسٹر میں اسے تقویت ملتی ہے. لہٰذا اگر 6 مہینے کا بچہ اس دنیا میں پیدا ہو جائے تو پھر اسے بچانا ممکن ہے. اس سے کم میں اگر پیدا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ابارٹ ہو جائے گا. لہٰذا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قرآن کی آیتوں کو تطبیق کر کے بتایا کہ نہیں 6 ماہ کا بچہ ممکن ہے ورنہ اس عورت پر حد جاری ہو جاتی. لہٰذا حضرت عمر نے کہا کہ علی تم نے مجھے ہلاک ہونے سے بچا لیا. بالکل صحیح. یہ تمام فضائل جو کہ ہم نے یہاں پہ بیان کیے, کچھ اور علامہ صاحب جن کا آپ تذکرہ کرنا چاہیں, آج کے دور میں کیا پیغام ہے اور آج کے دور میں ہم نے کیا سیکھنا ہے اور کیسے اس کو لے کے چلنا ہے؟ دیکھیے میں گفتگو جس طرح سے جا رہی ہے میں اس میں ایک چیز کو بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ کاش کے وہ بھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ حکمرانی کس طرح کی جاتی ہے. آپ کسی محل سرا میں نئی قیام فرماتے تھے, آپ جس گھر میں تھے اسی گھر میں رہتے تھے جی, اور روز ایک آپ نے وقت مقرر کیا ہوا تھا کہ مجھے روزانہ کچھ وقت بازار میں مارکیٹ میں گزارنا ہے کہ میرے لوگ کس طرح سے جو ہے وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں اور جو میری ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو بہتر سے بہتر سہولتیں میں میسر کر سکوں. تو آپ خلیفہ وقت ہوتے ہوئے خود نکلتے تھے. آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا ہمارے پاس فقدان جو ہے جناب وہ چیک اینڈ بیلنس کا ہے. جی, ہمارے مولا کائنات خود چیک اینڈ بیلنس کیا کرتے تھے اور اس کی ہدایت کیا کرتے تھے سختی کے ساتھ کہ دیکھو کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے, اور روکتے تھے کہ اگر تم اپنا یہ سارا مال جو حلال ہے اگر تم نے ایک پیسے کی لالچ میں بھی اگر اس کو تم نے جو ہے وہ لالچ میں بیچ کے ایک پیسہ زیادہ کما لیا تو تم نے یہ پورا کا پورا ضائع کر دیا. وہ تبلیغ جو ایک یونیورسٹی میں یا کالج میں یا مدرسے میں ہوتی ہے جو مولا کائنات یا جتنے بھی ائمہ معصومین یا اصحاب کرام باہر گھر سے نکل کے مارکیٹوں میں جا کے کیا کرتے تھے, ان کو اس سے غرض نہیں تھی کہ کوئی ہم سے علم لینے آتا ہے کہ نہیں آتا, نہیں آؤ علم لینا, ہم تمہیں جو ضرورت ہے اس کو پہنچائیں گے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں. دوسری چیز میں آپ سے عرض کروں کہ بڑی واضح چیز ہے مولا کائنات نے اپنی ہر شجاعت میں بتایا ہے کہ میری شجاعت میں ہی میرا امن بھی ہے. صحیح, میں صرف اللہ کی خاطر اور نبی مکرم کے حکم پہ اس تلوار کو نکالتا ہوں, اپنی مرضی سے نہیں نکالتا. کیا بات. اور جس وقت ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ایک ملعون نے جو ہے وہ لعاب دہن پھینک دیا آپ کے, جی جی, تو آپ اس کو قتل کرنے ہی والے تھے کہ آپ ہٹ گئے. پوچھا لیے کیا کیا آپ نے؟ کہا اس لیے میں ہٹ گیا کہ اس وقت جب اس نے میرے ساتھ یہ بے ادبی کی تو میرا غصہ شامل ہو گیا تھا, تو یہ رضا الہی اور خوشنودی مصطفیٰ کے لیے نہیں رہ گیا تھا, اس میں میرا غصہ شامل ہو گیا. تو واضح ہدایت دے دی کہ اطیع اللہ و اطیع رسول یہ تمہارے مقدم رہے. یہ علی مولا کائنات نے خود عملی زندگی میں کر کے دکھا. واہ, بہت خوبصورت. ہم بریک کے لیے یہاں پہ رکیں گے اور پھر آپ سے ملاقات. خوش آمدید. رمضان عشق ہے سری ٹرانسمیشن میں آج ہم بات کر رہے ہیں 21 رمضان المبارک کو یوم علی کے حوالے سے کہ 19 رمضان المبارک کو جو ضرب لگتی ہے تو ابن ملجم ملعون کی لگائی بھی ضرب جو ہے اس کے بعد آج صبح اسی وقت میں یعنی فجر کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت, اور اس دوران میں جو پورے آپ کے حیات زندگی ہے جو حیات حیدر ہے اس کا تذکرہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس موضوع کو سمیٹنا تو ممکن نہیں ہے لیکن شیخ سمیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اور ہم شجاعت کا تذکرہ کرنے لگے تھے, لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا مختصراً بیان آپ سے ہم سن لیں کہ ضربت سے لے کر ضرب لگنے سے لے کر یعنی 19 سے 21 رمضان تک آپ نے کیا وصیت کی, کیا اہل بیت پہ کیا صورتحال گزری, کیسے اس معاملے کو ہینڈل کیا گیا, یہ معاملہ کیسے, اس کے بارے میں کچھ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جس وقت ضربت لگی ہے آپ کی, آپ محراب میں جہاں آپ نماز پڑھا رہے تھے آپ نے محراب کی ہی مٹی اٹھا کر اپنے زخم پہ لگائی اور کنارے ہو کر اپنے بڑے صاحبزادے امام حسن مشتبہ کو بولا کہ حسن آگے آؤ, کیونکہ آپ نے سنتیں ادا کر لی تھی, فرض ادا کرنے باقی تھے. سنتیں ادا کر لی تھی فجر کی, جی جی جی, اور فرض ادا کرنے باقی تھے. امام حسن نے آ کر نماز کو مکمل کرایا,
اس کے بعد آپ کے اصحاب نے آپ کو اٹھایا تو آپ نے سب کو منع کیا دیکھو کوئی رونا نہیں, میں ابھی زندہ ہوں, یہ میرا جو دشمن ہے جس نے مجھے ضرب لگائی ہے اس کو صرف قید رکھنا, اس پہ کوئی ظلم نہ ہونے پائے کسی بھی قسم کا, اس نے مجھے زخمی کیا ہے, اگر میں بچ گیا, آپ فیصلہ دیکھیے, اگر میں بچ گیا تو اس کو معاف کروں, اس کو سزا دوں, یہ میرے اختیار میں ہے, صحیح. اور اگر اس کی ضرب سے میں مر جاتا ہوں تو میں اپنے فرزند اکبر, بڑے بیٹے کو فرزند اکبر کہتے ہیں امام حسن مشتبہ کو, میں اس کو حکم دیتا ہوں کہ حسن اس نے ایک ضرب میلے لگائی ہے, اس کو ایک ہی ضرب سے ہلاک کرنا اگر میں اس کی شب سے ہو گیا. تو یہ قانون متوازن کر دیا آپ. دوسرے آپ نے جناب امام حسن کو اور امام حسین کو وصیت کی ہے جو کافی لمبی ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے ظالم کے خلاف کھڑے رہنا, اور جو نادار ہیں, جو یتیم ہیں, جو مسکین ہیں, جو طالب علم ہیں, ان کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں. تفصیل ہے پوری, بہت بڑی آپ نے ماشاءاللہ سے جو ہے وہ وصیت فرمائی ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ جس وقت حجرے میں واپس آئے ہیں, آپ نے حجرے میں واپس آنے کے بعد اپنی صاحبزادیوں کو بلایا, سارے گھر والوں کو بلایا, اور سب کو, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ضرورت ہے وصیت, اسی وصیت کی روشنی میں وصیتیں کی جائیں, آپ نے اپنے ساری اولادوں کو سب کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ اس کی توحید, نبی کی سنت, اس کو اپنی زندگی میں اس طرح شامل کر لینا کہ جس طرح تمہارا ضرورت کھانا ہے یا سونا ہے, اپنی زندگی میں اس طرح شامل کرنا. میں ساری زندگی اس کی اطاعت میں, تمہاری ماں, بچیوں سے بولا تمہاری ماں بنت رسول, ہم دونوں اسی اس میں کاربند رہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی رہے, اور ہماری زندگی کا دوسرا مقصد نہیں تھا. تم اپنی زندگی میں بھی اسی چیز کو شامل رکھنا, کیونکہ جس وقت میری شادی ہوئی ہے تم نبی مکرم نے دوسرے دن آ کے مجھ سے پوچھا تھا کہ علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا, تو مولا کائنات نے جواب دیا تھا کہ میں نے اللہ کی عبادت میں اور اس کی اطاعت میں اپنا بہترین مددگار پایا. میں تم سب کو, اپنی اولادوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اس چیز پہ کاربند رہنا, اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں ایک دوسرے کے مددگار بن جانا. پھر آپ نے بعد میں اپنے اصحاب کو بلا کے کہا ہے, یہی وصیت کی ہے کہ دیکھو تمہارے بیچ میں اسلام اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک تمہارا اخلاق, تمہاری انسانیت, تمہاری اپنی ہوا و حوث و نفس کے جو ہے اس پہ غالب نہ آ جائے. تم جب بہترین انسان ہو جبھی بہتر مسلمان ہو, تمہارا بہترین اخلاق ہے جبھی تم بہترین صاحب ایمان ہو. اس وقت تک تم مومن نہیں کہلا سکتے جب تک کہ ایک دوسرے, آج ہم ویلفیئر کام کتنے کر رہے ہیں, اس وقت آپ نے کہا تھا کہ جب تک ایک دوسرے کے اس طرح مددگار نہ بن جاؤ کہ تمہاری ٹیریٹری میں, تمہارے علاقے میں کوئی یتیم جو ہے وہ ظلم کا شکار نہ ہو, اور کوئی جانور بھی بھوکا نہ رہ جائے. بالکل. اچھا, جو مجھے تصحیح کیجیے گا اگر غلط ہوں, کہ باقی صحابہ کرام کے پاس تو مال تھا, مال و دولت تھا, وہ تو جب کوئی اس طرح کی پکار آتی تھی وہ تو مال پیش کر دیا کرتے تھے, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جنہوں نے کہ جب صحابہ کرام نے کہا کہ آپ حضرت فاطمہ کے رشتے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں تو غریب ہوں, تو کھجوروں کا ٹوکرا یا اس طرح کی چیز آپ کی طرف سے پیش ہوتی تھی, کیونکہ بہت زیادہ معلومات تو پاس نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو پسند کرتے ہوئے کہ جو خود بھوکا رہنے کے باوجود غریب کو اور مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں, کہ کافی دن سے گھر میں فاقہ تھا. اور میں عرض کروں آپ سے ڈاکٹر صاحب, آپ کی اجازت سے, نبی مکرم ہوئے, ان سے پہلے کے انبیاء ہوئے, ائمہ طاہرین ہوئے, ان کا ایک سب سے بڑا بزنس ہی کیا رہا ہے, اللہ سے بزنس. جی, جو کچھ بھی آیا, جو اس وقت کا استعمال کا وہ رکھا اور باقی بانٹ دیا. مال جمعی کا کیا, اس کے بعد اصحاب نے بھی یہی کیا. کون اتنا بڑا جو ہے وہ سرمایہ دار تھا, کوئی بڑا سرمایہ دار نہیں تھا. جس کے پاس گھر میں جو کچھ ملتا تھا وہ اٹھا کے لے آتا تھا, جو کاروبار کیا اس میں سے جو منافع ہوا, اس میں جو چیزیں بچی وہ اٹھا کے لے آئے. مسلمان ہمیشہ رواداری سے اور اس سے رہے کہ ہم میں سے کوئی بہت زیادہ امیر نہ ہو جائے اور کوئی بہت زیادہ غریب نہ ہو جائے. ختمی مرتبت نے تو اپنی ذات خانوادہ بنی ہاشم سردار رہنے کے باوجود نہیں, جس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ نہیں چاہیے ہم کو. مولا کائنات اپنی دور خلافت میں, تقریباً سارے دور خلافت میں یہ چیز تھی, لیکن آپ نے اپنے دور خلافت میں باقاعدہ جو خزانہ جہاں رکھا جاتا تھا
وہ بٹوا کے شام میں وہاں پر جھاڑو دلواتے تھے. بالکل سب صاف ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں. اس وقت تک آنکھ بند نہیں کروں گا کہ اگر ایک درہم و دینار بھی رہ گیا. بالکل صحیح. اچھا فاتح خیبر ہیں اور اسد اللہ، اللہ کا شیر اور اللہ کی تلوار، مطلب سیف اللہ تو خیر حضرت خالد بن ولید کو، لیکن اللہ کا شیر کا لقب جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا. تو یہ فاتح خیبر کے طور پہ ان کی جو ایک عظمت وہاں پہ بیان ہوتی ہے کہ کیسے باب خیبر کو اکھاڑ پھینکتے ہیں اور کیسے وہ یہودی جو ہے اس کے سامنے مقابلے پہ اترتے ہیں. کچھ چاہیں گے ہم آپ سے جاننا. جو میں آپ سے عرض کروں کہ 3 دن گزر چکے تھے، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا کہ جو فاتح خیبر بنے گا، اس کی شان یہ ہے کہ وہ رب سے محبت کرتا ہے اور رب اس سے محبت کرتا ہے. اب صبح یہ ہونا تھا، پوری رات صحابہ کرام کی آنکھوں میں گزر گئی کہ کون سب کے دلوں کے اندر ایک حسرت اور ایک پروان چڑھ رہی تھی کہ شاید کاش ہی ہمیں مل جائے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہو. اللہ سے تو سب محبت کرتے تھے، بہت بڑی. لہذا وہ صبح سویرے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ فرمایا رسول اللہ پیچھے ہیں. آپ نے فرمایا بلائیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں آقا، میری آنکھیں دکھتی ہیں، سردی زیادہ لگتی ہے. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن آپ کی آنکھ میں لگایا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بعد میں فرماتے تھے خدا کی قسم اس دن کے بعد نہ مجھے شدید سردیوں میں کبھی سردی لگی نہ شدید گرمیوں میں کبھی گرمی لگی. اور آپ کا عالم یہ تھا شدید گرمی ہوتی تو آپ موٹا لباس پہنتے تھے اور شدید سردی ہوتی تو آپ باریک سا لباس پہنتے تھے. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان. اور پھر آپ سے کہا کہ جھنڈا آپ نے دیا، جاؤ علی اس کو فتح کر لو. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مبارزت دی تو وہاں پر ایک بڑا پہلوان تھا حارث، وہ آیا. لیکن یہاں پر شیر خدا تھا، ایک آن میں اس کو چت کر دیا. اس کا بھائی مرحب جو بڑا نامی گرامی پہچان تھا بعد میں وہ آیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسے بھی چت کر دیا اور اس کے بعد گھمسان کا رن پڑ گیا. لڑتے لڑتے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ڈھال تھی وہ ہاتھ سے گر گئی. تو اضطراری کیفیت میں آپ نے وہ دروازہ جس میں بعد میں صحابہ کرام نے کہا ہم نے 40 آدمیوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، ہلا بھی نہیں. 70 آدمی اس کو ہلایا کرتے تھے. حضرت علی نے اضطراری طور پر اس دروازے کو زمین سے اکھاڑا اور اپنی ڈھال بنا لیا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس عمل سے پھر مسلمان خیبر میں داخل ہوئے، اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی. حضرت علی سے پوچھا گیا بعد میں کہ علی اتنا بھاری بھرکم دروازہ تم نے کیسے اٹھا لیا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ با خدا میں نے جسمانی طاقت سے نہیں اٹھایا، میں نے تو ربانی طاقت سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ وہ شان تھی حضرت علی کی. اور پھر جب فاتح مکہ بن کر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو حضرت علی سے کہتے ہیں علی تم میرے کاندھے پر بیٹھ جاؤ، اب بتوں کو توڑتے جاؤ. تو سارے بتوں کو آپ توڑ رہے تھے. اور 2 روایتیں، ایک میں حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اتنا بلند ہو گیا ہوں اب میں چاہوں تو آسمان کو اٹھا لوں. اور پھر دوسری روایت میں لوگوں نے پوچھا کہ علی جب تم حضور کے کاندھے پر تھے تو کیا کیفیت تھی؟ فرمایا کہ میں کاندھے پہ تو نبی کے تھا لیکن خدا کی قسم اگر میں چاہتا تو میں عرش کو بھی چھو لیتا. اتنی جلیل القدر اور اتنی عالی مرتبت شخصیت اور بدقسمتی مسلمانوں کی کہ جو فتنہ ہمارے اندر پیدا ہوا ہے وہ فتنہ آج تک ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے. وہ فتنہ آج تک ہمیں اندر سے کھوکھلا اور کمزور تر کیے جا رہا ہے. اور یہ امت مسلمہ کو اور امت اسلامیہ کو حضرت عمر بن تقسیم کرنے کی جو ایک بدترین سازش ہے ہم اس کا شکار ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے کسی نے کہا کہ علی آپ کے دور کے اندر یہ فتنے بڑے ہو گئے اور عمر کے دور میں فتنے نہیں تھے. آپ نے فرمایا کہ ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو. تو یہ نیچے والے جو ہے یہ فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں ہمیشہ اور اپنے مقاصد نکالتے ہیں. تو یقیناً آج بھی یہی سب کچھ ہے. تو ہم اس موضوع کا احاطہ تو نہیں کر سکتے اس طرح سے، اس لیے کہ کہاں وہ شخصیت اور کہاں ہم، نہ ہمارا وہ علم نہ بیان. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس آیہ مبارکہ سے شروع کیا تھا، میری تو پوری زندگی کا محور و مرکز قرآن پاک کے ارد گرد گھومتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے زبان سے ہمیں کہلوایا کہ کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا اور کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل قرابت جو ہے ان سے مودت، ان سے محبت رکھو. تو مجھے اکثر اپنے اندر یہ خیال اور بہت خوف آتا ہے کہ ہم نے کیا سلوک روا رکھا، ہم نے کیا اہل قرابت اور اہل بیت کے ساتھ کیا. ہمیں اس کے بارے میں سوچنا اور سوال کرنا ہے. اور اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، جبکہ عشرۂ مغفرت بھی چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. اور انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اور جاتے جاتے زبیر بھائی آپ اگر ہمیں ایک کوئی کلام
بلکہ من کنتم مولا آپ جی، میں سارے ہم انشاءاللہ تذکرہ کر رہے ہیں تو ہم آپ سے بھی اس کی درخواست کریں گے اور آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ کو بھی اللہ حافظ کہوں گی. من کن تو مولا مولا من کن تو مولا فضلی مولا فضلی مولا من کن تو مولا حیدریم کلندرم مستوں حیدریم کلندرم مستوں پیشوائے تمام رلدانوں حیدریم کلندرم مستوں بندائے مرتضالی ہستوں پیشوائے تمام رلدانوں کے سگے شیر کوئے گزدانوں من کن تو مولا بنے صوفی جذبات میں بہنے والے بنے صوفی جذبات میں بہنے والے قلندر بنے عشق میں جلنے والے قلندر بنے عشق میں جلنے والے قطب بن گئے درد و غم سہنے والے قطب بن گئے درد و غم سہنے والے ولی بن گئے عالی کہنے والے من کن تو مولا مولا من کن تو مولا جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی من کن تو